بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ ولیم۔ سجدہ شکر مبارک۔ ابھی مولانا عبد الکریم صاحب ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 31 ایڈیشن 1984۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عید اضحیٰ کی صبح کو مجھے الہام ہوا کہ کچھ عربی میں بولو۔ چنانچہ بہت احباب کو اس بات سے اطلاع دی گئی، اور اس سے پہلے میں نے کبھی عربی زبان میں کوئی تقریر نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ فصیح پرمعانی کلام عربی میں میری زبان میں جاری کی، جو کتاب خطبہ الہامیہ میں درج ہے۔ وہ کئی جز کی تقریر ہے جو ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر زبانی فی البدیہہ کہی گئی، اور خدا نے اپنے الہام میں اس کا نام نشان رکھا کیونکہ وہ زبانی تقریر محض خدائی قوت سے ظہور میں آئی۔ میں ہرگز یقین نہیں مانتا کہ کوئی فصیح اور اہل علم اور ادیب عربی بھی زبانی طور پر ایسی تقریر کھڑا ہو کر سکے۔ یہ تقریر وہ ہے جس کے اس وقت قریباً 150 آدمی گواہ ہوں گے۔ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 588۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا، کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ اس الہام کو اسی وقت اخویم مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم اور اخویم مولوی نور الدین صاحب اور شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے اور ماسٹر عبد الرحمن صاحب اور ماسٹر شیر علی صاحب بی اے اور حافظ عبد العلی صاحب اور بہت سے دوستوں کو اطلاع دی گئی۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ چنانچہ تمام فکرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبہ الہامیہ ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت میں ہے کہ اتنی لمبی تقریر بغیر سوچے اور فکر کے عربی زبان میں کھڑے ہو کر محض زبانی طور پر فی البدیہہ بیان کر سکے۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 375 376۔ خطبے کو حفظ کرنے کی تحریک۔ خطبہ چونکہ ایک زبردست علمی نشان تھا، اس لیے اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے خدام میں تحریک فرمائی کہ اسے حفظ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل میں صوفی غلام محمد صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کے علاوہ بعض اور اصحاب نے اسے زبانی یاد کیا، بلکہ مؤخر و ذکر 2 اصحاب نے مسجد مبارک کی چھت پر مغرب و عشاء کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کے مجلس میں بھی اسے زبانی سنایا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب جو انتہائی درجہ ادبی ذوق رکھتے تھے، وہ تو اس خطبے کے اتنے عاشق تھے کہ اکثر اسے سناتے رہتے تھے، اور اس کی بعض عبارتوں پر تو وہ ہمیشہ وجد میں آ جاتے۔ مولوی صاحب ایسے بلند پایہ عالم کو خطبہ الہامیہ کے اعجازی کلام پر وجد آنا ایک طبی بات قرار دی جا سکتی ہے، مگر خدا کی طرف سے ایک تعجب انگیز امر یہ پیدا ہوا کہ تقریر سننے والے بچے بھی اس کی جذب و کشش سے خالی نہیں تھے۔
چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ وہ دن جس میں یہ تقریر کی گئی ابھی ڈوبا نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال سے بھی کم تھی اس کے فکر قادیان کی گلی کوچوں میں دوڑاتے پھرتے تھے، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ خطبہ الہامیہ کی اشاعت۔ یہ خطبہ اگست 1901 میں شائع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے نہایت اہتمام سے اسے کاتب سے لکھوایا، فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی خود کیا اور اعراب بھی خود لگائے۔ اصل خطبہ کتاب کے 38ویں صفحے پر ختم ہو جاتا ہے، جو کتاب کے باب اول کے تحت درج ہے۔ اگلا حصہ آخر تک عام تصنیف ہے، جس کا اضافہ حضور نے بعد میں فرمایا، اور پوری کتاب کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا۔ یہ کتاب شائع ہوئی تو بڑے بڑے عربی دان اس کی بے نظیر زبان اور عظیم الشان حقائق و معارف پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ مسیح محمدی کا یہ وہ علمی نشان ہے جس کی نظیر قرآن مجید کے بعد نہیں ملتی۔ تاریخ احمدیہ جلد دوم صفحہ 85 تا 86۔ خطبہ الہامیہ کی بابت 2 مبشر خوابیں۔ اسی خطبہ الہامیہ کے متعلق 2 خوابیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ مبارک سے لکھی ہوئی ملی ہیں۔ 19 اپریل 1900 کی تاریخ دے کر حضور علیہ السلام نے میاں عبداللہ صاحب سنوری کی مندرجہ ذیل خواب لکھی ہے کہ میاں عبداللہ سنوری کہتے ہیں کہ منشی غلام قادر مرحوم سنور والے یہاں آئے ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جلسے کی بابت اس طرف کی خبر دو، کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اوپر بڑی دھوم مچ رہی ہے۔ یہ خواب بین ہی سید امیر علی شاہ صاحب کے خواب سے مشابہ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس وقت عربی خطبہ بروز عید پڑھا جاتا تھا اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جلسے میں موجود ہیں اور اس خطبے کو سن رہے ہیں۔ یہ خواب عین خطبہ پڑھنے کے وقت ہی بطور کشف اس جگہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ تذکرہ صفحہ 290 حاشیہ ایڈیشن 4۔ خطبہ الہامیہ کی بابت بعض روایات۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اہم بیان فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ الہامیہ پڑھا تھا تو میں قادیان میں ہی تھا۔ حضرت صاحب مسجد مبارک کی پرانی سیڑھیوں کے راستے سے نیچے اترے، آگے میں انتظار میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ بہت بشاش تھے اور چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ پھر آپ بڑی مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں نماز کے بعد خطبہ شروع فرمایا اور حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب کو خطبہ لکھنے پر مقرر کر دیا۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اس خیال سے کہ لکھنے والے پیچھے نہ رہ جائیں بہت تیز تیز نہیں بولتے تھے، بلکہ بعض اوقات لکھنے والوں کی سہولت کے لیے ذرا رک جاتے تھے اور اپنا فکرہ دہرا دیتے تھے۔ اور میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آپ نے لکھنے والوں سے یہ بھی فرمایا کہ جلدی لکھو، یہ وقت پھر نہیں رہے گا۔ اور بعض اوقات آپ یہ بھی بتاتے تھے کہ مثلاً یہ لفظ صاد سے لکھو یا سین سے لکھو۔ اور بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ خطبے کے وقت حضرت صاحب علیہ السلام کرسی کے اوپر بیٹھے تھے اور آپ کے بائیں طرف فرش پر حضرت مولوی صاحب خلیفہ اول و مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم تھے، جن کو آپ نے خطبہ لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور آپ کی آواز عام آواز سے ذرا متغیر تھی اور آواز کا آخری حصہ عجیب انداز سے باریک ہو جاتا تھا۔ اور دوران خطبہ میں آپ نے مولوی صاحبان سے یہ فرمایا تھا کہ جو لفظ لکھنے سے رہ جاوے وہ مجھ سے ابھی پوچھ لو، کیونکہ بعد میں ممکن ہے کہ مجھے بھی معلوم رہے یا نہ رہے۔ اور مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بعد خطبہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ خطبہ میری طرف سے نہ تھا، بلکہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے الفاظ ڈالے جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا تھا اور جب تک ایسا ہوتا رہا خطبہ جاری رہا، لیکن جب الفاظ آنے بند ہو گئے خطبہ بند ہو گیا۔ اور فرماتے تھے کہ یہ خطبہ بھی ہمارے دوستوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ خاک سر عرض کرتا ہے کہ ہم اس وقت بچے تھے، صرف 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن مجھے بھی وہ نظارہ یاد ہے۔ حضرت صاحب بڑی مسجد کے پرانے حصے کے درمیانی در کے پاس صحن کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کے چہرے پر ایک خاص رونق اور چمک تھی، اور آپ کی آواز میں ایک خاص درد اور رعب تھا، اور آپ کی آنکھیں قریباً بند تھیں۔ یہ خطبہ الہامیہ کے نام سے چھپ چکا ہے، لیکن اس خطبہ الہامیہ کے صرف پہلے 38 صفحے جہاں باب اول ختم ہوتا ہے اصل خطبے کے ہیں، جو اس وقت حضرت نے فرمایا، اور باقی حصہ بعد میں حضرت صاحب نے تحریراً زیادہ کیا تھا۔ نیز خاک سر عرض کرتا ہے کہ خطبہ الہامیہ اس عید الاضحیٰ میں دیا گیا تھا جو 1900 میں آئی تھی، مگر شائع بعد میں 1902 میں ہوا۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 156۔ باقی آئندہ الفضل انٹرنیشنل، بروز ہفتہ، مورخہ 25 مارچ 2023، صفحہ نمبر 3، آواز رضوان احمد افسر۔